سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس لیے ہم پنڈی اور اسلام آباد کے فیصلوں کے خلاف مزاحمت اور بغاوت کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو اس دنوں ایک پیکا ہے، پتہ نہیں نیلا ہے کون سا، ایک بل پاس ہوا ہے، اس کی بھی ہم نے مرکزی سطح پر بھی مذمت کی ہے اور صوبائی سطح پر بھی آج ہم نے صبح میٹنگ کی تھی، مذمت کی ہے، کیونکہ یہ اس لیے آرڈیننس ہوتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں کوئی بولے نہیں، ہم جبر کر رہے ہیں کوئی لکھے نہیں، ہماری ظلم اور جبر کے خلاف کوئی بات نہ کرے، منہ بند کرو، قلم بند کرو، سوشل میڈیا ایک ٹول تھا اس پہ بھی قدغنیں لگاؤ، لیکن اپنا قبلہ درست نہیں کرو، اپنا کعبہ اپنی جو ہے نا کردار ہے درست نہیں کرو، خود توبہ نہ کرو، بس قانون آرڈیننس بناؤ تاکہ لوگوں کا منہ بند کرو، لوگوں کو بات کرنے کی پابندیاں لگاؤ۔ اس میں بھی ہم نے مذمت کی ہے، حافظ نعیم الرحمن صاحب مرکزی امیر نے بھی اس کی بل کی، اور جماعت اسلامی پوری اس بل کی ہم صحافی برادری کے تمام صحافیوں کے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا مولانا صاحب، جماعت اسلامی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کی الگ طرز سیاست ہے جس پر آپ عمل پیرا ہیں، ہر فورم پر بلوچستان کی آواز بھی آپ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ لوگ کے ایک ایم پی ہیں مجید بادنی صاحب، وہ آپ کے پریس کانفرنس کے فوراً ایک دو دن بعد یا پھر ڈیوٹیز کے بعد ہی وہ وزیر اعلیٰ کی جو ہے تعریفوں میں ویڈیو جاری کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جماعت اسلامی کے اندر جو ہے کیا اس کے لیے پالیسیاں بنائی جا رہی ہے یا کیا جو ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجید بادنی جو آپ لوگ کی طرف سے ایم پی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، اس کا بالکل آپ سے جو ہے موقف بنا گیا، وہ وزیر اعلیٰ کو بہترین وزیر اعلیٰ قرار دیتے ہیں اور آپ جو انتہائی اس کو مخالفت کرتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ ہے آپ لوگوں کا کہ اس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائے یا نہیں، انشاءاللہ اس پہ صبح بھی ہماری میٹنگ ہوئی، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ایم پی ہے، ہمارے ٹکٹ پر ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہماری مشاورت چل رہی ہے۔ وہ اس معنی پہ اس کی تعریف نہیں کرتا، ایک دفعہ اس کی ویڈیو آیا تھا، میں بھی زیادہ نہ اس کی زیادہ تعریفیں سرفراز صاحب کی کرتا ہوں نہ زیادہ مخالفت کرتا ہوں، مجھے تو سب کو پتہ ہے، میں تو بالکل ہم پورے بلوچستان میں سب سے زیادہ مظلوم میں کابینہ والوں کو سمجھتا ہوں، جتنے زیادہ ان کے لیے بندہ دھرنا دیں، احتجاج کرے، ریلی نکالے، ان کے لیے کوئی کیمپ لگالے، یہ تو سب سے ہم سے زیادہ مظلوم ہیں بیچارے، میں کام خواہ کیوں ان کے خلاف بات کروں، جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، جن کے فیصلے کرتے ہیں، میں اس سے ڈر جاؤں، ان کے خلاف میں زیادہ پالیسیاں ہوتی ہیں، لہجے ہوتے ہیں، ان کو میں نے کہا ہے بھئی یہ لہجہ اپنا ٹھیک کریں۔ اب یہ جو بار بار کہتے ہیں قانون کے ریٹ چیلنج نہیں ہو، یہ بہت بوسیدہ ہو گیا ہے لفظ، یہ بس ختم کرو۔ لوگ جب کہتے ہیں کہ قانون ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے، لوگ ہنستے ہیں، یہ جو قانون اگر ریٹ ہوتا ہے تو بغیر اعلان کے ہو جاتا ہے، اگر ریٹ نہیں ہے آپ جتنا بھی نعرے لگاؤ اس کا ریٹ نہیں ہے، ہم بار بار کہتے ہیں، لیکن مجید صاحب کو یہ حکومت ممبر پارلیمنٹ ہے، تعلقات ہوتے ہیں کسی صحافی میں کہ بھئی اس کی زیادہ دوستیاں کسی سے ہوتی ہیں، تو لیکن وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور کل کو کیا ہوگا انشاءاللہ اس پہ آج صبح بھی ہماری نظم کی میٹنگ ہوئی ہے، ایسے انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اس پر۔ مولانا صاحب، آپ نے پریس کانفرنس کے اختتام میں کہا کہ حکومت کس کی ہے، ایجنڈا کس کے ہاتھ میں ہے، ان حالات میں جماعت اسلامی کے پاس وہ کون سا راستہ ہے یا وہ کون سے مطالبات ہے کہ حکومت بااختیار ہو یا طاقتور حکومت سے جو مداخلت کو ختم ہو؟ دیکھیں ہم تو پرامن سیاسی راستہ ہی ہمارا راستہ ہے، آئینی راستہ ہی ہمارا راستہ ہے، ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، ہم ان کو ہر کوئی کبھی سیاست کرنا ہمارا کام ہے، اور بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے بلوچستان کے مسئلے، ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم بلوچستان کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ بلوچستان کے درد اور تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم کوئی ناکارہ لوگ نہیں ہیں، یہ بندوق سے پکڑنے سے کوئی حل نہیں ہوتا، بندوق کے پکڑنے سے کوئی حل نہیں ہوتا، اگر یہ کسی گدے گاڑی والے کو بھی آپ کور کمانڈر بنا دیں پورا بلوچستان وہ بھی چلائے گا، اسی طرح جو چل رہا ہے ابھی اسی طرح چلائے گا، آرڈر دے گا نا، وہ کیا کرے گا، یہ کرو وہ کر لے گا، اس لیے کوئی علم ذہانت اور ڈگری اور پی ایچ ڈی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بلوچستان ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بلوچستان چلا سکتے ہیں، ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، ہماری تربیت ہوئی ہے، عوامی سے ہیں، جس کی تربیت گولی چلانے سے ہوئی ہے اس کو حکومت چلانے کا سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، اقتدار پہ بٹھاتے ہیں، اور تمام فیصلے کی قوت اس کو دیتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس راستہ یہی ہے، پرامن جمہوری آئینی طریقہ کار کے ساتھ ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن جب فوج کا جو کام ہے آئینی وہ کرے، پارلیمنٹ کا جو آئینی کام ہے وہ کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، ہر ادارہ اپنا کام کرے، ہمارا تمام سسٹم ملک بہترین چلے گا، لیکن نہیں اگر ہمیں سیاسی لوگوں کو بے بس کرو گے، سیاسی لوگوں کو کام کرنے نہیں دو گے، تو آج حالات ہمارے صوبے کے ہمارے سامنے ہیں۔ مولانا یہ فرمائے کہ آپ کہتے ہیں کہ الیکٹڈ لوگ آئے ہوئے اسمبلی میں، ہر الیکشن سے پہلے جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے وہ
کے بعد الیکٹرو پہ بھی آ جاتا ہے, پھر وہ اسمبلی سے بجٹ میں اپنے اسکیمات بھی ہر علاقے کی جانتا ہے, پھر اپنے علاقے میں اس کی ریٹ بھی نہیں ہے, تو پھر کس مقصد کے لیے وہ بیٹھے ہیں؟ دیکھیں ایک ایم پی ایز کا جو بجٹ ملتا ہے, ایم پی ایز کا ریٹ نہیں ہوتا, حکومتی ریٹ ہوتا ہے نا. حکومت کا کام ہے, حکومت پہ ہر ادارے رکھتا ہے, سیکورٹی کے لیے الگ ادارہ ہے, تعلیم کے لیے الگ محکمہ ہے, ہیلتھ کے لیے الگ محکمہ ہے. اگر اسکول برباد ہیں تو آپ محکمہ تعلیم کو قصوروار کہہ سکتے ہیں, ہیلتھ برباد ہے تو محکمہ صحت کو کہہ سکتے ہیں, لیکن سیکورٹی برباد ہے تو آپ ٹیچروں کو تو نہیں کہتے یا ایم پی اے کو تو نہیں کہتے. اگر کسی جگہ محکمہ پی ایچ ای پانی کا مسئلہ تو پی ایچ ای پہ تو آپ قدغن لگا سکتے ہیں, پی ایچ ای کا کسی اور کو ذمہ دار نہیں قرار دیتے. تو ہم بطور ایم پی اے منشور پیش کرتے ہیں, اور حکومتی سطح پر جو کرسیوں پر ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے منشور پہ عمل کریں, اپنے نعروں پہ عمل کریں, حکومت کو ریلیف دیں. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کم سے کم ایم پی اے سے استعفیٰ نہیں دے سکتا تو اقتدار تو چھوڑ دیں. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے کہ بلوچستان کا جو مقدمہ ہے پنجاب کے عوام کے سامنے رکھیں گے, اور ان سے وہ کریں گے کہ وہ بھی بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے گزارش کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی جیسے بلوچستان کی صورتحال ہے, یہاں سے کم, یہاں کچھ زیادہ ہے, وہاں پہ کچھ کم ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن ملکوں سے مطالبہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ جا کر بلوچستان کا مقدمہ کرنا چاہیے؟ نہیں, ہم تو وہیں جا رہے ہیں نا. یہ جو آپ نے عوام کی بات کی, پنجاب میں بھی عوام تو جیسے بلوچستان کے عوام ہے وہ بھی سیم اسی طرح. وہ سیم نہیں ہے نا, بہت فرق ہے بھائی. آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت فرق ہے. وہ پاکستانی ہے, میں تو کیڑا مکوڑا ہوں. ان کے لیے قوانین ہیں. لاہور میں کتنے چیک پوسٹ ہیں, ملتان میں کتنے چیک پوسٹ ہیں, باولپور میں کتنے چیک پوسٹ ہیں, آپ مجھے بتائیں رحمیار خان میں کتنے چیک پوسٹ ہیں. پورے پنجاب میں اتنے چیک پوسٹیں نہیں ہیں, بلوچستان کے ایک ضلع میں چیک پوسٹ ہیں. وہاں راول پنڈی میں آرمی چیف رہتا ہے, راول پنڈی میں حافظ عاصم منیر آرمی چیف رہتا ہے. اس کے چار دیواری کے سامنے کوئی روکنے والا نہیں ہے پنڈی کے عوام کو. میرے تو ایک صوبیدار ایک گلی میں رہتا ہے, اس روڈ میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. ایک صوبیدار جس جگہ رہتا ہے اس گلی میں مجھے جانے کی اجازت, وہ عاصم منیر رہتا ہے, اس روڈ کھلا ہوا ہے, کیونکہ وہ اچھے انسان ہیں, پاکستانی ہیں, پکے پاکستانی ہیں, وہ اچھے ہیں. ان پکے پاکستانی کے پاس ہم جائیں گے, بتائیں گے بھائی ہم بھی چھوٹے موٹے پاکستانی ہیں, تو ہمیں بھی ذرا ہماری بھی کچھ عزت ہوتی ہے, کوئی احترام ہوتا ہے, کوئی کم سے کم اتنا. ہم نہیں کہتے قائد اعظم کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان بنایا, کم سے کہتے ہیں ہمارا شناختی کارڈ تو جیب میں ہے, اتنی عزت تو ہمیں دی جائے. ان کو کہیں گے ہمارے لیے تھوڑی تھوڑی باتیں کریں. بہت شکریہ.